ایک بولنے والا قرآن، ایک نہ بولنے والا قرآن. دو قرآن ہیں محمد میں، ایک قرآن محمد کے دل پہ ہے، ایک قرآن محمد خود ہے. ایک بولنے والا قرآن، ایک نہ بولنے والا قرآن. نہ بولنے والا قرآن محمد کے دل پہ، بولنے والا قرآن خود محمد. جس عزت دار مستور کے بچے دو قرآنوں پہ چڑھ کے کھیلا کریں اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں. پھر سامعین تے میری گل دا وزن کریں، محمد بھیا کرتا کیا ہے؟ یہ جو دل ہے نا، یہ دل، میں مشکل بات اگر کر رہا ہوں تو مجھے تنہا نہ کرنا. یہ جو دل ہے نا، دل یہ ہے قرآن کے نزول کی جگہ، یہاں پہ قرآن آتا ہے. یہ جو لب ہے نا محمد کے، یہ ہیں قرآن کے ظہور کی جگہ، یہاں سے قرآن کے لفظ ظاہر ہوتے ہیں، یہاں نازل ہوتے ہیں، یہاں سے ظاہر ہوتے ہیں. رسول خدا کرتے کیا ہیں؟ میرے بندے باتوں کی لاج رکھنا، آخری بندے تک میرا جملہ بھیا ضائع نہ کرنا. یہاں قرآن آتا ہے، محمد یہاں سے قرآن کو اٹھاتے ہیں. قرآن کو اٹھا کے محمد اپنے منہ میں مبرک پاک طاہر پانی کے ساتھ قرآن کو مکس کرتے ہیں. پھر اس پانی میں قرآن کو مکس کر کے اپنے لعاب میں محمد قرآن کو مکس کر کے قرآن کے منہ پہ منہ رکھ کے قرآن کو قرآن پلا دیتے ہیں. قرآن کے منہ پہ منہ رکھ کے، جڑے بیٹھو حاضر بیٹھو یار، سر چاہو تھوڑا ہاتھ حسین دا مقروض ہے، جڑے پیچھے بیٹھو تھوڑا حسین نال کوئی رشتہ نہیں تھا، تلے رکھو نا یار، میں حسینیت پڑھیا جی، میں کی گل چھیڑ ہی بیٹھا تھا. محمد قرآن کے منہ پہ منہ رکھ کے قرآن کو قرآن پلا دیتے ہیں. اب اللہ کرے میں تجھے بات سمجھا سکوں. معصوم گودیوں میں سنبھلتا رہا حسین، معصوم گودیوں میں سنبھلتا رہا حسین، رکھ کے قدم رسول پہ چلتا رہا حسین. کل 2 برس لعاب رسالت کی شکل میں قرآن چوس چوس کے پلتا رہا حسین. او میں صدقے بن جاؤں، میں صدقے بن جاؤں. جڑے پیچھے بیٹھے ہو دوئے ہاتھ اچھے، ہائے دری، او میں صدقے بن جاؤں. لالا جی اٹھو 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 اٹھو، آئی آئی دے میرے کول آو. ایڈا سفر کر کے آمن دا کیا فائدہ جے تسی اوپر میں بن جاؤ. قرآن چوس چوس کے، قرآن چوس چوس کے، پتہ نہیں کتھے کتھے تسی دیاڑی میرے اشرے سن دیو تے آج اس وسیب دا معیار چیک کرے جے جوان بلا میرے گل دا وزن کر لین. قرآن چوس چوس کے. او نیاز بیگ والو سر اٹھانا، میری بات کا وزن کرنا. پیر ابرار کا جی سرکار، میں نوکر نہ تھوڑا پتر ہاں، میری گل دا وزن کرے جے کھڑوتا دور میں دعا اتھو دے آئے پہ. آپ اس بات کا وزن کریں، وہ بادشاہ جس نے فقط 3 دن محمد کا لعاب پیا تھا، اس نے یہ اعلان کر دیا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہے پوچھو جو چاہو مانگو. یہ اعلان اس نے کیا تھا جس نے 3 دن لعاب پیا ہے، اور جو 2 سال پیے اس کے علم کا اندازہ یہ ٹھوکر نیاز بیگ والے کریں گے. علی عباس عسکری کے بس میں نہیں. قرآن چوس چوس کے پلتا رہا حسین. میں 4 مصرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ میرے شیڈیول میں ہی نہیں تھے. آپ نے اس قسم سے مجھے دعا دی ہے، میں اندر سے مجبور ہو گیا ہوں. اللہ کرے میں مصرع سمجھا سکوں. نوکر، بیٹا، مہمان، چھوٹا بھائی حسین کا ذاکر، ذاکرین کی دنیا کا نالین بردار سمجھنا، میرا مصرع ضائع نہ کرنا. حسین کس بادشاہ کا نام ہے، حسین کس عزت کا حامل ہے. میں تو یہ بتاؤں، جھک گئی اس لیے لکڑی پہ جبین فطرس، اس کو معلوم تھا لکڑی میں ولی رہتا ہے، اور ماتمی سینوں سے بیمار کو ملتی ہے شفا. کیوں؟ دل کے جھولے میں حسین ابن علی رہتا. او میں صدقے، او میں صدقے. جڑے پیچھے جوان بیٹھے ہو مل کے بولو سخیلا کلندر. سرکار دل کے جھولے میں، بھائی جان دل کے جھولے میں، دل کے جھولے میں حسین ابن علی، دل کے جھولے میں حسین ابن علی رہتا ہے. یہ فیصلہ نیاز بیگ کا مجمع کرے گا. تحفۃ العوام کتاب ہر بندے کے گھر میں موجود ہے. میں نہیں کہہ رہا. 6ویں بادشاہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کو بٹھایا ہے عدل کی کرسی پہ اور ولیوں کو بٹھایا ہے فضل کی کرسی پہ. ایک کرسی ہے عدل والی، ایک ہے فضل والی. عدل والی پہ نبی ہیں، فضل والی پہ ولی ہیں. اب عدل اور فضل کیا ہے یہ ڈیفائن کرا کے میں نظم شروع کر رہا ہوں. پڑھنا مجھے امام حسین کا حملہ ہے. عدل والی کرسی پہ نبی انکل جی، فضل والی کرسی پہ ولی. عدل فضل یہ کیا ہے؟ جتنا جس کا بنتا ہے اتنا اسے دینا یہ عدل ہوتا ہے. کسی کو حیثیت سے زیادہ عطا کرنا یہ فضل ہوتا ہے. عدل والی کرسی پہ نبی ہیں، نیاز بیگ والوں فضل والی کرسی پہ ولی ہیں.
عدل والی پہ نبی، انصاف کرنے والے پہ ولی نبی آ گئے، عطا کرنے والی کرسی پہ، فضل کرنے والی کرسی پہ ولی آ گئے۔ عدل والی پہ نبی ہیں، فضل والی پہ ولی ہیں۔ عادل بھراؤ نے اس گل دا وزن تو آپ کریں، حالت کچھ ایسی ہے کہ جو بندہ شام سے چلا تھا، جو مسلمان ہی نہیں تھا، جو عیسائی تھا، جس کا نام راہب تھا، جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتا تھا، پہلے پہنچنے کا بھیا شکریہ، وہ چلتا چلتا آیا تھا رسول کی بارگاہ میں، اس نے آگے ہاتھ باندھ کے کہا تھا محمد میری تقدیر میں اولاد ہے تو مجھے اولاد دے۔ نیاز بیگ والو، وہ بندہ مقروض ہو جائے گا میرا جو سن کے سمجھ کے چپ کر گیا، محمد میری تقدیر میں اولاد ہے تو مجھے اولاد دے۔ امجد بھرا رسول خدا رحمت للعالمین ہے، شک کوئی نہیں، مگر بیٹھے عدل کی کرسی پہ ہیں۔ اس نے کہا مجھے اولاد چاہیے، رسول نے لوہے محفوظ کو پڑھ کے مسکرا کے فرمایا بندہ خدا تیری تقدیر میں بیٹا نہیں ہے، تجھے بیٹا نہیں ملے گا۔ کیا کرنے آ گیا وہ بندہ جو سن کے سمجھ کے ابھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا؟ محمد رحمت للعالمین ہے، یہ بات ہر بندہ مانتا ہے، مگر اس بات کا وزن کرو، بیٹھے تو عدل کی کرسی پہ ہیں۔ اس نے کہا مجھے اولاد چاہیے، رسول نے لوہے محفوظ کو پڑھ کے کہا تیری تقدیر میں بیٹا نہیں ہے، تجھے نہیں ملے گا، یہ ہے عدل، نہیں لکھے ہوئے نہیں ملیں گے، یہ ہے عدل۔ محمد نے کیا عدل، وہ عدل والے کی بارگاہ سے روتا ہوا نکلا، سامنے گلی کے موڑ پہ 4 سال کے فضل والے سے ملاقات ہو گئی۔ او میں صدقے، او میں صدقے، او میں صدقے بن جا، جڑے پیچھے ہو مل کے بولو حیدری۔ وہ عادل والے کی کی بارگاہ سے روتا ہوا نکلا، گلی کے موڑ پہ 4 سال کے فضل والے سے ملاقات ہو گئی۔ میں غریب مسکین کدی کدی لیا بھکھڑ ڈیرا غازی خان مظفر گڑھ جیسے ٹیپیکل سرائکی ٹردی ہے نا، پیر جی اتھے جاواں تے ایک نکا جے مضمون بچائے وا جڑا میرا دل لے میں اج تے سنا دیواں تے جوان بھرا قدر کر لین۔ سرائکی زبان نے تو کوئی ہک سمجھ ونجے میں سے اعتراضیاں اور روندا واللہ دربار محمدی چوں تے گلی دی نکر تے کھڑیاں امام حسین کو روندا ڈٹھا، امام حسین پاک سرکار دے کول ٹر گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے وہ جوان جنہیں حسینیت سننے کا ڈھنگ آتا ہے۔ امام حسین کو روندا ڈٹھا، حسین دے کول ٹر گئے، حسین دے دامن جھت پاتا مسکرا کے فرماندے نو بندہ خدا کیوں ودا رونی، کیوں ودا رونی، او بندہ خدا کیوں ودا رونی، او آکھا میرے راہ چوں ہٹ۔ حسین بادشاہ مسکرا کے فرماندے جے تقدیری راہ چوں ہٹ گئی ول تے روسیں۔ او میں صدقے ونجا، او میں صدقے ونجا، جی 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 میں صدقے ونجا، جے تقدیری راہ چوں ہٹ گئی۔ پیر جی میں ایک نکل جا تعارف کراؤں گا، اللہ کرے کہ میں نبھا سکا، اے تعارف دی میں نے قیمت چاہی دی ہے، جے تقدیری راہ چوں ہٹ گئی ول تروسے، وہ کہ ہے آخر تساں کون ہو؟ حسین بادشاہ مسکرا کے فرمیندن میں کو سنجان میں امکان دے پہلے سلطان علی دا پترا، او میں صدقے ونجا، او میں صدقے ونجا، امکان دے، میں امکان دے صدقے ونجا، میں امکان دے پہلے سلطان علی دا پترا، کیوں ادھر ہونی؟ وہ کہ سرکار گالے میں گئی ہم توڑی جد دی بارگاہ چ، میں توڑی جد دی بارگاہ چ گئی ہم تے میں ونج کے رسول تو اولاد منگی ہے، رسول آکھے تنڈی تقدیری سے اولاد کا ہی نہیں، میں روندا بلنا تو نال ملاقات تھی گئی ہے۔ حسین بادشاہ مسکرا کے فرماندے لگا گیا ہمیں یا کہنوں نال رلا گیا، اکیلے گئے تھے یا کسی کو ساتھ لے کے گئے ہو؟ وہاں کہ سونا گالے میں گیا تھا لگا۔ حسین بادشاہ مسکرا کے فرماندے بندہ خدا والا اپنی غلطی تو بدر ہونی، بندہ آج دی کہ عدالت وچ بغیر وکیل دے نہیں ویندا، تو میری جد دی بارگاہ وچ بغیر وکیل تے کیوں گئے؟ آرام سے میں نے کہہ دیا، آرام سے تو نے سن لیا، او ڈٹھا حسین دے قدماں تے، اون ہاتھ چ بننے، اون ہاتھ بن کے کہ سرکار میں کوئی گال دساؤ، میں غریب ہاں، میں مسکین ہاں، میں یتیم ہاں، میں لاچار ہاں، میں پردیسی ہاں، میں بے وارث ہاں، میں لاوارث ہاں، میں جاندا کہ کو ہم کہیں نہ وکیل کرن دا میں پتہ ہی کوئی نہیں، وکیل کرن دی طاقت ہی کہیں نہیں، جیب وچ پیسے ہی کہیں نہیں، وکیل کر ہی لواں تو کو آخر پیسے کون دے؟ آخر خرچہ تو ٹر ہے نا اس دور دے وچ، میں کو پتہ ہی کہیں نہیں، میں پردیسی ہاں، میں کئی دنوں دا بھکھا، میں کئی دنوں دا تسا، میں کو وکیل کرن دا پتہ ہی کہیں نہیں، وکیل کرن دی طاقت ہی کہیں نہیں، جاندا کہ کو ہم کہیں نہ، کئی دنوں دا بھکھا، کئی دنوں دا تسا، جیب وچ پیسے کہیں نہیں، وکیل کر ہی لواں تو کو پیسے کون دے؟ اور میں غریب ہاں، میرا دنیا وچ کوئی راہ ہی کوئی نہیں۔ 4 سال دے حسین دے چہرے تے جلال آئے، پر میں نے پریشان نہ تھی جول منڈے نال، جاندا دنیا وچ کوئی نہ ہوے ہوندا حسین ہوندا ہے۔ او میں صدقے، او میں صدقے، او میں صدقے، زندگیاں میرے بھرا مندیاں لالا ہاتھ چاویں، تو میں ہاتھ اچھے حیدری۔
جائیداد دنیا چ میں صدقے